السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسماء مشتقہ کا بیان اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آج کے درس میں چند اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم نے یہ افعال کی جو بحث یا گردان وغیرہ پڑھی ہیں، ان کے اندر حروف اصلی یا حروف زائد یا اسی طرح سے مجرد یا مزید فی وغیرہ الفاظ پڑھے ہیں۔ ان کے بارے میں مؤلف نے ایک علیحدہ سے سبق قائم کیا ہے اصطلاحات کا، اور ان اصطلاحات سے کیا مراد ہے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلی بات حرف اصلی سے کر رہے ہیں۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ حرف ہے جو کلمہ کے تمام تغیرات میں موجود رہے، یعنی جو تبدیلیاں اب تک ہم نے پڑھی ہیں کہ فعل ماضی کبھی ہوتا ہے، پھر اس کی مختلف گردانیں ہوتی ہیں، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر اور مؤنث، پھر اس کے جو ہے مختلف حاضر اور غائب کے صیغے، یا اسی طرح سے مضارع ہے یا امر وغیرہ ہے۔ تو یہ جو مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ اسماء مشتقہ وغیرہ مختلف ہیں، تو ان تمام تبدیلیوں میں جو حرف موجود رہے گا اسے ہم حرف اصلی کہتے ہیں۔ آئی بات میں کہیں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی قاعدے کی بنیاد پر چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ کسی قاعدے کی بنیاد پر تعلیل یا اسی طرح سے تخفیف وغیرہ کی وجہ سے اگر وہ ہٹ رہے ہیں تو وہ یہاں مراد نہیں، یعنی بغیر کسی قاعدے کے وہ موجود رہیں گے۔ اگر کوئی قاعدے سے ہٹ رہے ہیں تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ قاعدے کی وجہ سے اگر کوئی حرف اصلی چلا جائے تو وہ اصلی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو تمام تغیرات میں موجود رہیں اور بغیر کسی صرفی قاعدے کے یعنی تعلیل یا تخفیف وغیرہ کے وہ ہٹائے نہ جائیں، تو انہیں کہتے ہیں حرف اصلی۔ جیسے فتحہ ایک لفظ ہے، فتحہ فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اب اس کی مختلف گردانیں اگر ہم کریں گے یا مختلف صیغے اگر بتلائیں گے تو فتحہ واحد کے بعد تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ الف آخر میں بڑھا دیا فتحو، لیکن اس کے مختلف صیغے اسی طرح سے، یا اسی طرح سے مضارع ہم نے بنائے یفتحو، یفتحان، یفتحون، تفتحو، تفتحان، یفتحان وغیرہ، یا امر بنائے افتح، لا تفتح وغیرہ، تو یہ امر بنائے یا نہیں کے صیغے، یا اسی طرح سے ہم نے اس سے اسماء مشتقہ بنائے فاتح، مفتوح، مفتاح، آئی بات سمجھے؟ تو یہ ہم نے جو مختلف اس کے صیغے بنائے ہیں، تو ان تمام کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو 3 حرف ہر جگہ موجود ہوں گے، اور وہ ہیں فا، تا اور حا۔ یہ سارے کے سارے حروف ہر جگہ موجود رہیں گے، ماضی میں بھی رہیں گے، مضارع میں بھی رہیں گے، امر میں بھی رہیں گے، اسی طرح سے اور جو دوسری گردانے وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی رہیں گے۔ تو یہی حروف ہیں حروف اصلی، انہیں حروف اصلی کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں جو تمام جگہوں پر موجود رہتے ہیں۔ ہاں اگر کسی صرفی قاعدے کی وجہ سے چلا جائے کوئی حرف تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور صرفی قاعدے کی وجہ سے حذف ہونے کی وجہ سے وہ حرف اصلی ہی رہے گا۔ جیسے مان لیجئے کوئی حرف علت ہے تو وہ حرف علت بعض گردانوں میں بعض قواعد کی بنیاد پر حذف ہو جاتا ہے یا کسی دوسرے حرف سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ حرف اصلی ہی رہے گا اور تبدیلی کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے تعلق سے آگے مزید وضاحت آئے گی، تعلیل وغیرہ کی جو ابواب یا بحوث ہوتے ہیں تو وہاں اس کے تعلق سے آپ پڑھیں گے۔
تو یہاں جو ہے فا ہے، تا ہے، ان سب میں موجود ہے، اس لیے یہ تینوں حروف اصلی ہیں۔ آگے ایک اور ہیڈنگ انہوں نے قائم کی، حرف زائد، یعنی حرف اصلی ہے تو حرف زائد بھی ہوگا۔ حرف زائد کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف ہے جو کسی صیغے میں ہو اور کسی میں نہ ہو، جو کسی صیغے میں ہو اور کسی صیغے میں نہ ہو۔ مثلا اوپر کی مثال میں کہیں یا زائدہ ہے، کہیں الف، کہیں واو، تو فتحہ میں تینوں حرف اصلی ہوئے، یفتحو میں یا حرف زائد، افتح میں حمزہ زائد، یعنی الف جو ہے مفتوح میں میم اور واو زائد ہو گئے، یہ جو ہے یہ حرف زائد ہو گئے۔ اور یہ زیادہ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ایک خاص معنی اور مفہوم پیدا کرنے کے لیے، یہ خاص معنی اور مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ زائد کیے جا رہے ہیں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ہیڈنگ ہے انہوں نے ڈالی ہے، ثلاثی، یعنی 3 حرف والا، جن کلمات میں حروف اصلی 3 ہوں اسے ثلاثی کہتے ہیں، چاہے وہ فعل ہوں یا اسی طرح سے اسم ہو۔ اگر 3 حرف اصلی ہیں تو اسے ثلاثی کہا جائے گا۔ جیسے یہیں جو مثال دی گئی اس میں فتحہ ہے، یہ ثلاثی ہے، 3 حرف اس میں اصلی ہیں، ضربہ ہے، نصرہ ہے۔ اس طرح کی جو مثالیں اب تک ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری ثلاثی۔ اور اسی طرح سے فرسن ہے، گھوڑا، تو یہ بھی فا، را اور سین اس میں ہے تو یہ بھی ثلاثی ہے، یہ اسم ہے تو یہ بھی ثلاثی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے اصطلاح رباعی، رباعی یعنی 4 حرفی، یعنی جن کلمات میں حروف اصلی 4 ہو۔ عربی زبان میں ابھی ہم نے اب تک جو پڑھے وہ 3 حرف اصلی پڑھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 4 حرف اصلی ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ تو 4 اگر حرف اصلی ہیں تو وہ رباعی ہو گیا، جیسے دحرجہ، دال، حا، را اور جیم، دحرجہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے لڑکانا، لڑھکانا، کسی چیز کو لڑکاتے نا تو اسی کو کہتے ہیں دحرجہ، لڑکانا، یعنی اسے ایک مرد نے لڑکایا۔ تو یہاں جو ہے دال، حا، را اور جیم یہ حروف اصلی ہیں۔ اسی طرح سے فلفلن، مرچ کو کہتے ہیں فلفل، فلفلن، فا، لام، فا اور لام، فلفلن، تو یہ بھی یہ اسم ہے اور یہ بھی رباعی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اصطلاح ہے خماسی، خماسی یعنی 5 حرفی، جن کلمات میں حروف اصلی 5 ہوں اسے خماسی کہا جاتا ہے، جیسے سفر جلن، سفر جل بھی، یعنی جو امرود وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سفر جلن۔ تو یہ جو ہے خماسی ہے اور یہ اسم ہے۔ یاد رہے افعال عربی زبان میں ثلاثی یا رباعی ہوتے ہیں، یعنی اس میں جو افعال ہیں، فعل ہیں، تو ان میں یا تو 3 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے، 5 حرف اصلی فعل میں نہیں ہوتے۔ اسم میں البتہ خماسی بھی ہوتے ہیں، یعنی 5 حرف اصلی بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں انہوں نے مثال بیان کی سفر جلن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حل ہے مجرد، مجرد، مجرد مطلب جو زوائد سے خالی ہو، یعنی وہ کلمہ ہے جس کے تمام حروف اصلی ہوں، یعنی جس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب حروف اصلی ہیں، تو اسے مجرد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں اوپر مثال بیان کی گئی فتحہ اور فرسن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مجرد افعال میں اس کو کہیں گے جس کے اندر حروف زائد نہ پائے جائیں، جو کسی خاص معنی کے لیے بنائے گئے، زائد کیے گئے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی فعل ثلاثی ہوتا ہے، اس میں بعض حروف کو زائد کر کے ایک خاص معنی لیا جاتا ہے، یعنی صیغے وغیرہ سے ہٹ کر، یا جو ماضی اور مضارع ہیں اس سے ہٹ کر ایک حرف زائد کر دیا جاتا ہے ایک خاص معنی ادا کرنے کے لیے، کبھی متعدی بنانے کے لیے۔
اور کبھی کسی اور معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی حرف زائد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مجرد سے مراد وہ حرف جس کے اندر حروف اصلی ہوں، مجرد مطلب جس کے اندر حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد اس میں نہ ہو کسی خاص معنی کو ادا کرنے کے لیے۔ لہٰذا ایسی صورت میں مجرد فعل جو ہے وہ اپنی تمام صیغوں کے ساتھ یا تمام جو ماضی اور مضارع کی گردانیں ہیں ان کے ساتھ وہ مجرد کہلائے گا۔ جیسے یفتحو ہے تو یہ مجرد ہی مانا جائے گا۔ آئی بات سن میں؟ یا اسی طرح سے یفتحانی، یفتحونا، تفتحو، تفتحانے، یہ مضارع کے جو مختلف صیغے ہیں اور جو زائد حرف آ رہے ہیں یہاں تو یہ مجرد ہی مانے جائیں گے، اگرچہ اس میں حروف زائد نظر آ رہے ہیں لیکن یہ مجرد ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے اچھی طرح سے، یہ بات یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ سب مجرد ہی مانے جائیں گے، جیسے نصرہ ہے اور اسی سے مضارع اس کا ینصرو، ناصرن یا منصورن یا نصرتن وغیرہ، یہ سارے کے سارے ثلاثی مجرد یعنی 3 حرف کے ہیں تو ثلاثی مجرد انہیں کہا جائے گا۔ اور اگر رباعی ہو تو جیسے دہرجہ ہے اور اسی سے مضارع اگر بنائیں ہم دہرجہ سے یا امر بنائیں یا اسی طرح سے کوئی اور نہیں وغیرہ کا صیغہ بنائیں تو وہ بھی رباعی ہوگا اور مجرد ہوگا، وہ بھی رباعی اور مجرد ہی کہلائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور اصطلاح ہے یہاں مزید فی، اور مزید فی کا مطلب ہے یعنی جس میں حرف زائد کیے گئے، اور یہاں مزید فی سے اصطلاحی معنی مراد ہے، اور وہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی جس کے ماضی کا جو صیغہ ہے اس کے اندر بعض معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی حرف زائد کیا گیا ہو، کبھی شروع میں حمزہ زائد کیا جاتا ہے، کبھی عین کلمہ کو مشدد کر دیا جاتا ہے، کبھی شروع میں تا بڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی تا کے ساتھ عین کلمہ کو ڈبل کر دیا جاتا ہے، جیسے افعلا ہے، تفعلا ہے، اور اسی طرح سے فعلا ہے، استفعلا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہیں اسے مزید فی کہیں گے، وہ کلمہ جس میں حروف زائد بھی ہوں، جیسے تفتح کھل گیا، جیسے تفتح کھل گیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو مجرد اور مزید فی کسے کہتے ہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو یہ چند اصطلاحیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، آگے بحث بھی اس سلسلے میں ہے اور باتیں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔